پلک شاہ آپ سے بھی اس کے اوپر ایک رائے لے لوں، کیا کی حکومت آگے بڑھ کر ایک ایسی کوشش نہیں کر سکتی جیسے نیشنل الیکشن پلان کی ایپیکس باڈی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں فوج کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ساری سول قیادت بھی ہوگی، صوبائی حکومتیں بھی ہوں گی، تو مل کے ایک فیصلہ کر لیں کہ 8-10 لوگوں کو مارنا ہے کہ بچانا ہے؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب، یہ بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں. سب سے پہلے ایک بڑا حساس علاقہ ہے، اور یہ اس علاقے میں جہاں تک ہم سن رہے ہیں کہ سرحد پار سے بھی لوگوں نے آ کر تخریب کاری کی ہے، لوگوں کے گلے کاٹے ہیں. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ کہتے نہ کسی کا گلا کٹا ہے. یہ پاکستان جیسے ملک میں یہ ایسی ہیڈ لائن بناتا ہے جو ان عالمی طاقتوں کے کان میں رس کھولتی ہیں جو پہلے ہی ہماری ایٹمی قوت اور ہمارے معاملات پر تنقید کرتے ہیں. لہٰذا قرم کا اتنے دن تک جو ہے وہ ریسٹلیس ہونا، ادھر اتنی قتل و غارت گیری ہونا، اور وہاں بچوں کا بھوک اور پیاس سے مر جانا، اس میں اور غزہ میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ پھر ہم یہاں بیٹھ کر جب ہم فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ جب ہمارے اپنے ملک میں بچے غذا اور ادویات کی قلت سے جان سے جائیں، تو یہ اس کا جواب دہ اسٹیٹ بھی ہے، اس کی جواب دہ صوبائی حکومت بھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنی تاخیر جو ہے، مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. دوسری بات یہ ہے کہ دھرنوں کا جہاں تک سوال ہے، سب سے پہلے تو دھرنا ان کو وزیر اعلیٰ کے آفس کے باہر دینا چاہیے. وہ اس معاملے میں سب سے پہلی ذمہ داری ان کی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ذمہ داری پھر وفاقی حکومت کی بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کا ایک حساس ترین علاقہ ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر اگر وزیر اعلیٰ کچھ نہیں کر رہے تو وزیر اعظم صاحب کو آگے بڑھ کر ان جانوں کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے چاہے کسی بھی حد تک جو ہے وہ جانا پڑے. یہ کوئی جو ہے وہ نو مینز لینڈ تو ہے نہیں، یا یہ کوئی ایسی جگہ تو ہے نہیں جہاں جنگل کا قانون جو ہے وہ بھی رائج نہیں ہوتا. جنگل کے قانون میں بھی اس طریقے سے گلے کاٹنا اور لوگوں کو بلا وجہ جانوں کا لینا جو ہے وہ نہیں ہوتا. لہٰذا یہ بہت تشویشناک بات ہے، اور ایسی خبریں ہی میں یہ سمجھتی ہوں ان عالمی طاقتوں کو توانائی بخشتی ہیں جو پہلے ہی ہماری اساسوں پر نظر جمائے بیٹھے ہیں. ناصر باز صاحب، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. اس طریقے سے رہنا بہت خطرناک ہے.